بہار الانوار میں جناب میثم تمار سے روایت نقل ہے کہ ایک دن میں مسجد کوفہ میں تمام صحابہ کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ایک انتہائی دراز قامت شخص مسجد کوفہ میں داخل ہوا۔ اس شخص نے سفید ریشم کی قبا اور سر پر عمامہ باندھ رکھا تھا۔ اپنے ساتھ 2 تلواریں لٹکائے ہوئے بلا سلام کہے آگے آ کر بیٹھ گیا۔ تمام لوگ حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ جب لوگ آرام سے بیٹھ گئے تو اس شخص نے کہا، تم میں سے مولود کعبہ، فرزند ابو طالب، مرد میدان، ہر فریادی کا فریاد رس، نبی کا وارث اور جان نشین کون ہے؟ اس شخص کی بات سن کر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، اے ابو سعد مالک بن فضل رومی، بتا کیا بات ہے؟ مالک نے کہا، یا علی، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے خلیفہ اور حل مشکلات ہیں۔ یا علی، میں 60,000 افراد کا نمائندہ ہوں۔ میری قوم کو لوگ عقیمہ کہتے ہیں۔ میری قوم نے میرے ساتھ ایک مردہ کو بھیجا ہے جو کافی دنوں سے مرا ہوا ہے۔ اگر آپ اسے زندہ کر دیں تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ اللہ کی طرف سے مخلوق خدا پر حجت اور رسول خدا کے خلیفہ برحق ہیں، اور اگر آپ نے اسے زندہ نہ کیا تو ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ آپ نے اپنی طرف سے خلافت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ اس کی بات سن کر حضرت علی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے میثم، اونٹ پر بیٹھ جاؤ اور کوفہ کے گلی کوچوں میں یہ اعلان کر دو کہ جس نے خلیفہ رسول خدا کے علم و قوت کا مشاہدہ کرنا ہو تو وہ کل نجف آ جائے۔ میں نے حکم کے مطابق کوفہ کے ہر گلی کوچہ میں اعلان کر دیا۔ اعلان کے مطابق دوسرے دن لوگ جوک در جوک نجف میں جمع ہو گئے۔ جب لوگوں کی بہت بڑی تعداد نجف میں جمع ہو گئی تو حضرت علی علیہ السلام ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو گئے اور مجھ سے فرمایا، اے میثم، اس عرب کے ساتھ جاؤ اور میت کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ ہم حکم کے مطابق گئے اور اس جوان کی میت کو اٹھا کر حضرت علی علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ حضرت علی نے مالک سے پوچھا، اے مالک، یہ بتا کہ اس نوجوان کو قتل ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ مالک نے جواب دیا، یا علی، اسے آج قتل ہوئے 41 دن گزر جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب بتا کہ ماجرا کیا ہے؟ مالک نے کہا، یا علی، ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ یہ نوجوان رات کو بالکل صحیح و سالم سویا تھا اور صبح کو اپنے بستر پر ذبح پڑا تھا۔ اس قتل سے ہمارے قبیلہ میں بہت بڑے فتنہ کا خدشہ ہے۔ اگر آپ اسے زندہ کر دیں تو یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ بتا کہ اس نوجوان نے پہلے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کی اور پھر اسے طلاق دے کر دوسری شادی کر لی؟ یہ سن کر مالک نے کہا، جی ہاں یا علی، بالکل ایسا ہی ہے۔ مالک کے جواب دینے پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نوجوان کو اس کے چچا نے انتقام لینے کے لیے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے خدا کی حمد بیان کی
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور فرمایا اے لوگو، تمہیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے کے گوشت سے مردہ کو زندہ کیا تھا۔ میری عزت بارگاہ خدا میں بنی اسرائیل کی گائے سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر اس مردہ کو پاؤں کی ٹھوکر ماری اور فرمایا اے مدرک بن حنظلہ، اٹھ، خدا کے حکم سے اللہ تجھے علی کے ہاتھوں زندگی بخش رہا ہے۔ وہ نوجوان لبیک کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان، بتا تجھے کس نے قتل کیا تھا؟ نوجوان نے کہا یا علی، مجھے میرے چچا نے قتل کیا تھا۔ یہ دیکھ کر مالک اور وہ نوجوان آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور اس طرح ان کا قبیلہ ایک بہت بڑے فتنہ سے بچ گیا۔ مالک اور وہ نوجوان آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے یہاں تک کہ وہ دونوں جنگ صفین میں شہید ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدایا رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل پر۔ اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔